السلام علیکم، معلوماتی چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ سے اسلامک اور جنرل نالج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، امام حسین نے کس کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا؟ امام حسین نے کس کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا؟ جواب ہے عبداللہ بن زبیر۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کی کس صورت میں حضور پاک پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ قرآن مجید کی کس صورت میں حضور پاک پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورۃ احزاب۔ سوال نمبر 3، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک۔ سوال نمبر 4، حضرت امیر معاویہ نے کس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا؟ حضرت امیر معاویہ نے کس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا؟ جواب ہے دمشق کو۔ سوال نمبر 5، کوا کس نبی کے لیے اللہ کے حکم سے روٹی لے جاتا تھا؟ کوا کس نبی کے لیے اللہ کے حکم سے روٹی لے جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اردن کے قریب ایک مقام پر روپوشی اختیار کی تھی۔ ایک کوے کو اللہ پاک نے حضرت الیاس کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے حکم دیا تھا، جو کہ صبح شام حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے روٹی لاتا تھا۔ سوال نمبر 6، کون سا عمل کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ کون سا عمل کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زیادہ ہنسنے سے۔ سوال نمبر 7، فرعون کو دعوت دینے کے بعد اس کی ہٹ دھرمی پر اللہ پاک نے کتنے طریقے سے عذاب بھیجا؟ فرعون کو دعوت دینے کے بعد اس کی ہٹ دھرمی پر اللہ پاک نے کتنے طریقے سے عذاب بھیجا؟ جواب ہے 15 طریقوں سے۔ سوال نمبر 8، حضانت کسے کہتے ہیں؟ حضانت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے نان و نفقہ دینا۔ سوال نمبر 9، قرآن پاک میں اہل بیت کا خطاب کن کو دیا گیا؟ قرآن پاک میں اہل بیت کا خطاب کن کو دیا گیا؟ جواب ہے امہات المومنین کو۔ سوال نمبر 10، حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال تک قید میں رہے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال تک قید میں رہے تھے؟ جواب ہے 9 سے 10 سال۔ سوال نمبر 11، میراث میں مرد کو 2 جبکہ عورت کو 1 حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ میراث میں مرد کو 2 جبکہ عورت کو 1 حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت حوا نے جنت میں جو گوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے 1 دانہ خود رکھا اور 2 دانے حضرت آدم کو دیے، اس نسبت سے مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ ملتا ہے۔ سوال نمبر 12، عہد فاروقی میں ایرانیوں کے خلاف سب سے اہم جنگ کون سی ہوئی تھی؟ عہد فاروقی میں ایرانیوں کے خلاف سب سے اہم جنگ کون سی ہوئی تھی؟ جواب ہے یہ عہد فاروقی کی ایک بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے جبکہ ایرانیوں کا سپہ سالار رستم تھا، اور اس جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ سوال نمبر 13، قرآن مجید میں فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟
जवाब है हिजरत के छठे साल 6 हिजरी को हुजूर पाक उम्रे की गर्ज से मक्का की तरफ रवाना हुए। हदैबिया पर कुफार मक्का ने रोक दिया। यहाँ पर कुफार मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसको सुलह हदैबिया कहते हैं। इसे कुरान पाक में फ़तह मुबीन कहा गया है। सवाल नंबर 14, एक मरतबा दरूद भेजने पर अल्लाह ताला कितनी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं? एक मरतबा दरूद भेजने पर अल्लाह ताला कितनी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं? जवाब है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाएगा, इसके 10 गुनाह माफ़ फरमाएगा और 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। इसे नसाई ने रवायत किया है। सवाल नंबर 15, किस गज़वा के बाद हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत अली से हुई? किस गज़वा के बाद हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत अली से हुई? जवाब है ग़ज़वा बदर के बाद। दोस्तों, अगर ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।